عقیدہ توحید ٹھیک ہوگا تو اگلی منزلیں آسان ہو جائیں۔ ابھی تک ہم نے خدا کو پہچانا سوچا ہی کبھی نہیں۔ اور اب تو میں تو طالب علم ہوں نا، کبھی کبھی یہ مجلسوں میں جاتا ہوں تو میں نے کبھی مجھ سے پہلے بعد میں لوگ پڑھتے ہیں مجالس، تو یہ سن کے تعجب ہوتا ہے جب یہ کہتے ہیں کہ انہیں ماننے کا حکم ہے، سوچنے کا حکم نہیں۔ انہیں سوچو نہیں، ان کو مانو۔ بھائی کمال ہے، اللہ کہتا ہے مجھے بھی سوچ کے مانو۔ اللہ کو بغیر دلیل کے مت مانو۔ ہم نے اللہ کو مانا تو دلیل سے مانا، پیغمبر کو مانو تو دلیل سے مانو۔ علی کو بھی ہم نے ولی اس لیے مانا کہ ہمارے پاس دلیلیں ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی ولی نہیں۔ بغیر دلیل کے ماننے کا کیا مطلب؟ سوچ کے مانو، سمجھ کے مانو، فہم اور ادراک سے مانو۔ ہم نے علی کو اس لائق پایا کہ اسے امام مان۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں میرے مولا علی نے یہ اصول دیا ہے، سجدے میں سر رکھ کے خدا کی بارگاہ میں کہا پروردگار ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک۔ او میرے پروردگار، علی تیری عبادت تیرے جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، علی تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، بلکہ علی کی جبین نیاز تیری چوکھٹ پہ اس لیے جھکتی ہے کہ تو لائق عبادت ہے۔ علی حیدر کرار نے ہمیں سبق سکھایا ہے، اللہ کو جنت کے لالچ میں نہیں، اللہ کو جہنم کے خوف سے نہیں، اسے لائق عبادت سمجھ کے مانا جائے۔ اس منبر کے تقدس کی قسم، ہم شیعہ بھی علی کو جنت کے لالچ میں امام نہیں مانتے، جہنم کے خوف سے امام نہیں مانتے۔ حق اور حقیقت یہ ہے، ہم نے انصاف سے تاریخ کو پڑھا ہے، علی اس لائق ہے کہ اسے امام مانا جائے۔ یا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی اس لائق ہے کہ اسے امام۔ ہاں سوچ کے مانو، یہ کیا ہے صرف مانو سوچو نہیں، کیوں نہ سوچیں، سوچ سمجھ کے مانو تاکہ کل کفے افسوس نہ ملنا پڑے۔ تو ہم تو نہیں جانا چاہتے تھے، ہمیں تو حکم دیا گیا تھا سوچنا نہیں ہے، ہم تو غلطی سے آگے نہیں سوچ کے آ۔ ہاں اور میں کہا کرتا ہوں ماننے کا طریقہ یہ ہے، سمجھ کے مان، کسی اور کی بات نہ مان، عینک تعصب کی اتار دے، اللہ کے قرآن کو اپنے سامنے رکھ لے، قرآن کی آیتوں کو پڑھنا شروع کر دے، اور جس دروازے پہ قرآن لے جائے اسے ماننا شروع کر دے۔ جس دروازے پہ قرآن اسے مان، جہاں تجھے قرآن لے جائے اسے مان، بغیر تعصب کے۔